میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول میں زبان کی حفاظت کا عظیم درس دیا جاتا ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں اور اس کے فتنوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں ہر ماہ کی پہلی پیر یعنی فرسٹ منڈے آف ایوری منتھ کوشش کی جاتی ہے کہ مغرب سے مغرب تک یوم کفل مدینہ منایا جائے۔ میں کچھ اس موضوع پر عرض کروں گا، لیکن مدنی نتیجہ یہ ہے کہ موبائل فون جیب میں رکھ لیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسا مدنی پھول لے کے جائیں جو ہماری تنظیم کو، ہماری دنیا کو اور ہماری آخرت کو مدینہ مدینہ کر دے، اور وہ ہے خاموشی۔ زیادہ تر جو ہمارے جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، آپس میں ہوں، اس کا ایک بہت ہی بنیادی سبب ہماری زبان کی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ہم بولنے کے عادی ہیں، خاموش ہم کو رہنا نہیں آتا۔ تو اگر دعوت اسلامی کا وہ اسلامی بھائی جو طویل خاموشی والا ہے، لمبی خاموشی، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اپنی زندگی کو بہترین زندگی پائے گا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یارقا نعیمی فرماتے ہیں، خاموشی سے مراد ہے دنیاوی کلام سے خاموشی، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ لوگوں سے بلا ضرورت کلام نہیں فرماتے تھے۔ یہ ذکر ہے جائز کلام کا، ناجائز کلام تو عمر بھر زبان شریف پر آیا ہی نہیں۔ جھوٹ، غیبت، چگلی وغیرہ ساری عمر شریف میں ایک بار بھی زبان پر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا حق ہیں، پھر آپ تک باطل کی رسائی کیسے ہو؟ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں۔ خاموش رہنا نصیب ہو جائے جس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص کو فکریں لگ جاتی ہے نا تو وہ بولتا نہیں ہے، گمسم رہتا ہے۔ کو نوٹ کیا ہوگا آپ نے؟ ایک دنیا کی فکر نے اس کو گمسم کر دیا، آخرت کی فکر گمسم نہیں کرتی ہم کو۔ یعنی دنیا میرا کیا ہوگا سوچتا رہتا، میرا کیا ہوگا یا اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، سوچتا رہتا۔ تفکرات، دنیاوی تفکرات بھی عموماً ہماری زبان کو قابو کر لیتے ہیں، لیکن اخروی تفکرات ہماری زبان کو قابو نہیں کر پاتے۔ یہ بھی تو ذکر ہے، اخروی تفکرات کا ہونا، اخروی حوالے سے، قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، حساب کتاب کے حوالے سے، زبان کی پرسش، زبان کے حوالے سے اگر ہم سے پوچھ گچھ ہو گئے، اس کے حوالے سے اگر بندہ غور کرے تو ہمیں خاموشی کی نعمت مل سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ خاموشی کی نعمت مل نہیں سکتی، ہمارے درمیان ہی
ایسے اسلامی بھائیوں کے جلوے نظر آئیں گے جو خاموش ہوتے ہیں، نہیں بولتے، بہت طویل خاموشی والے ہوتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہوگی اور زبان خاموش ہوگی، طویل خاموشی، اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں، بور نہیں کرتے اور خوش مزاج بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں خاموش رہنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، بالا خانے یہ ٹاپ فلور، اوپری منزل، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، لائک ٹرانسپیرنٹ۔ ایک عربی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ جنت کے بالا خانے ہیں، ٹاپ فلور، اوپر کی منزلیں، اور حال یہ ہے کہ اندر کا باہر سے، باہر کا اندر سے نظر آ رہا ہے، ٹرانسپیرنٹ۔ اب یہ کس کو ملیں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، کنٹینیو روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ طویل راتیں ہیں لیکن ٹائم پر سوئیں تو اٹھ کر کچھ، جب لوگ سوئے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھنا بھی نصیب ہو جائے۔ یہاں تو بدقسمت لوگوں کو فجر نصیب نہیں ہوتی، بدقسمت ہے وہ شخص جو نماز بھی نہیں پڑھتا، فرض نمازیں نہیں پڑھتا، بڑا بدقسمت ہے، بڑا محروم ہے وہ شخص، وہ اپنی بدقسمتی کو روئے۔ اور کتنا نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالی رات میں اٹھ کر اس حالت میں کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نصیب کرتے ہیں، مجھ گناہگار کو بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو، ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب۔ رات بھر بعض عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں نماز اس طرح پڑھنے بھی نصیب ہو جائے جیسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، بالخصوص سحر کا وقت ہے نا، سحر کا وقت یہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف فرماتا ہے، متقی، جو اللہ کے متقی بندے ہیں جنہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ متقی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے کہ یہ میرے متقی بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا پرہیزگار اور متقی بندہ فرمائے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا۔ تو ان کے اوصاف جو بیان کیے ہیں ان میں ایک وصف یہ بھی ہے، ایک تو یہ دعا کرتا ہے، ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ بخش دے، وقینا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بھی بیان کیا، والقانتین والصادقین، اس طرح اوصاف بیان فرمائے، پھر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو سحر کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ بہت یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں خاموشی نصیب ہوتی ہے، انہیں سنجیدگی نصیب ہوتی ہے، انہیں ذکر و اذکار کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ خیر، بس عرض یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نیت کر لیں کہ ہم خاموش رہیں گے، یعنی اچھی بات بھی اگر لکھ کر کرے تو کیا بات ہے مدینے کی، کم از کم پریکٹس ہو جائے گی خاموش رہنے کی، کہ یار اصل میں زبان پر جب لفظ آتا ہے نا تو اس سے بولے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے ایک سا کنٹرول نصیب ہو جائے کہ ایک لفظ میری زبان پر آیا میرے اختیار میں آ جائے کہ میں اسے نہیں بولتا، میں پی جاؤں، اس کو روک لو۔ روک لینا جو ہے نا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر بعض اوقات آدمی اس میں
گندی باتیں بھی کر دیتا ہے، بری باتیں بھی کر دیتا ہے، دل آزاریاں بھی کر دیتا ہے، فحش کلامی بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فحش کلامی سے محفوظ فرمائے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ تو ایک کاش زبان اچھا بولے اور صرف اچھا بولے، لوگوں کی دل آزاریاں نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کیسے آیا، وہ کیسے آیا، کیا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ ارے بھائی اپنا کام کرو یار، تمہیں کیا ضرورت ہے، کوئی اور کو کام ہے یا نہیں ہے؟ بعض کلام ایسے جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نہ دل خوش ہوتا ہے کسی کا، نہ کوئی کام کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی پتے کی بات ہوتی ہے، نہ کسی کو کوئی تسلی ہوتی ہے، نہ کوئی ہمارے لیے تسلی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی خالی بات ہوتی ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے یا تو ہم گناہ میں پڑ جائیں گے یا سامنے والا بھی بور ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اچھی بات ہو یا پھر خاموشی نصیب ہو جائے۔ اور ویسے دیکھیں یہ ایک چپ سو سکھ، ہمارے ہاں اگر یہ چپ نصیب ہو جائے اور یہ سکھ نصیب ہو جائے نا کہ ہم نہ کریں بات، کیونکہ جب ہمیں بات کرنے کی عادت ہوگی نا تو یہ بات جو ہے نا یہ جھگڑے کی صورت اختیار کرتی ہے، بندہ پہ جھگڑتا ہے، لڑتا ہے۔ اور جھگڑنا کس کو بولتے ہیں؟ جھگڑنا یہ نہیں ہوتا کہ یہ گھسا گھسی جو کہتے ہیں نا وہ باکسنگ لڑائی، یہ جھگڑنا نہیں۔ جھگڑنا کس کو بولتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بہت پیارا مدنی پھول بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو باتوں نہیں ہوگا نا یہ جھگڑالو ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تقریباً جو باتوں نہیں ہوگا نا، جو زیادہ بولنے کا عادی ہوگا، یہ جھگڑا کرتا رہے گا، لڑتا رہے گا، زبان سے لڑے گا نا، یہ ہاتھ سے نہیں لڑتا، زبان سے لڑتا ہے۔ اس کی لڑائی کیا ہے؟ جھگڑے کی تعریف یہ ہے دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اس کی اہمیت گھٹانے، اسے عاجز و بے بس کرنے اور لاجواب اور ساکت کرنے کا ارادہ کرنا اور اسے کم علم اور جاہل قرار دینا، یہ جھگڑے کی تعریف ہے۔ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے ٹاپک، اس لیے میں آپ کی بہت توجہ چاہوں گا۔ میں کوشش تو کروں گا کوئی آسان اردو کے ساتھ بات کروں، لیکن بعض ایسے الفاظ ہیں آسان اردو بھی اتنی نہیں مل رہی ہوتی۔ یعنی کسی کی بات میں خلل واقع کرنا، کسی کی بات میں خائی نہ خائی، مطلب کسی کی بات میں اعتراض کرنا، فضول اعتراض کرنا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے جو پڑھا تھا وہ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کی 3 جلد میں اس کی وضاحت کی نا، زبان کی آفتیں نا، وہیں جھگڑا کرنا کا پورا مضمون آپ نے عطا فرمایا، کافی اس میں ڈیٹیل ہے۔ اب مجھے جو یاد پڑتا ہے، جو مطالعہ کیا تھا اس کے حساب سے عرض کرتا ہوں۔ عموماً ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا، ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ ڈومینیٹنگ، یعنی اس پر غالب آنے کا، ارے نہیں یار تمہیں نہیں پتا یار، یا اس سے مطلب کہ نہیں سمجھ کے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، تو خالی اس کی بات میں نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایک 2 منٹ میں اعتراض، اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض، آنے جانے پر اعتراض، فلاں چیز پر اعتراض، بہت ساری باتوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، جبکہ اعتراض نہ بھی کریں گے نا تو بھی بچ جائیں گے، کوئی اعتراض کی جگہ نہیں بنتی۔ ہاں جہاں شریعت نے واجب کیا ہے تو اعتراض کریں، عموماً اعتراض کرنے سے بحث ہوتی ہے، ہم بولیں گے نہیں مجھے زیادہ پتا ہے، بولے گا نہیں مجھے زیادہ پتا ہے، تو یوں بعض اوقات مدنی مشوروں میں جھگڑے کی کیفیت بنتی ہے، گھروں میں جھگڑے کی کیفیت بنتی ہے، والد صاحب سے جھگڑا ہو جاتا ہے، ماں سے جھگڑا ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے، کچھ نہیں ایسے سیاسی موضوع چھڑ گیا، تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، ارے وہ یہ سب جانتا ہوں، ارے میں سب جانتا ہوں، ایک دوسرے کے اوپر اپنی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو گھٹیا قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، 4 آدمی میں یہ بات شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یار اس کو اتنا پتا نہیں ہے جتنا مجھے پتا ہے، غالب آتے ہم، غالب، جیسے وکیل ہوتے ہیں نا، اپنے دلائل دے کر غالب آتا، اگر وکیل سچ پر قائم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وکیل بھی تو وکیل ہوتا ہے نا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دینے میں کئی وکیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ پہنچ سکے، تو یہ ہوتے ہی آپ کو ہی پتا ہے، مجھے پتا ہے، ایسے ہی کئی اور قادر الکلام ہوتے ہیں، ان کو کلام پر قدرت ہوتی ہے، وہ وکیلوں کو بھی پچھاڑ دیں گے، یہ بڑے بڑے ججوں کو آگے پیچھے کر دیں گے، قادر الکلام ہوتے ہیں، دلائل کے بادشاہ ہوتے ہیں،
ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ حق پر آئیں تو حق کو ایسا ثابت کریں کہ بس مدینہ مدینہ، اور اللہ نہ کرے اگر باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بدقسمتی کے ساتھ باطل کو بھی ثابت کر دیں گے کہ باطل بھی حق ہے، قاتل الکلام ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اب ان میں یہ کوالٹی خصوصیت ہوتی ہے، یہ ہوتے بعد اوقات آپ کے مدنی مشوروں میں یا آپ کے گھر کے معاملات کے اندر، آپ کی آفیسز میں، آپ کے اداروں میں سے ملیں گے، جب بات کرنے پر آئیں گے نا 1 2 3 چھا جائیں گے، لوگ یوں منہ کا دیکھتے رہیں گے، ایسا بولیں گے، پھر کوئی سامنے والا بولے ابے یار تجھے تو آتا کیا ہے یار، میں بتاتا ہوں نا، مجھے پوچھنا، ایسا 2 ٹکے کا کر دیں گے، جھاڑ دیں گے، چھوٹا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے، بلا اجازت شرع دل آزاریاں کریں گے، خود تکبر کا شکار ہو جائیں گے۔ اس میں بہت خرابیاں ہیں، بہت خرابیاں، بہت خرابیاں ہیں۔ ارے یہ تو مطلب کہ بالکل الگ وہ جانتا ہے کہ حق پر ہے، لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ حق پر رہتے ہوئے بھی جو جھگڑے کو ترک کر دے نا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو باطل پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا۔ یعنی یہ جو بحث ہے نا، بحث و تکرار، یہ عادت جو ہے نا، یہ بہت خراب عادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اسے اذیت پہنچے، اور اس سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، جھگڑا چھوڑ دو کیونکہ اس کی حکمت سمجھ سے باہر تر ہے اور اس کے فتنے سے امان نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، میرے رب عز و جل نے بت پرستی، شراب نوشی سے بچے رہنے کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلا وعدہ جو مجھ سے لیا وہ لوگوں سے بحث و جھگڑا نہ کرنا ہے۔ اتنی اس کی مذمت، اتنی، آپ دیکھیں نا، بت پرستی اور شراب نوشی سے بچے رہنے کے حکم دینے کے بعد کس کا نمبر آیا؟ اس بات کا عہد مجھ سے لیا لوگوں سے بحث و جھگڑا نہ کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو خاموش رہنے کی عادت ہوگی، طویل خاموشی کی جب تک عادت نہیں آئے گی نا، اس وقت تک شاید یہ سن تو لیں گے، ہم اس موضوع کو ریئلائز بھی کر لیں گے، لیکن چونکہ زبان سے گفتگو کرنے کا مزاج بنا ہوا ہے نا، اس لیے ہم سے خاموش نہیں رہ جائے گا، اور ہماری بحث کی عادت، ہماری ٹکرانے کی عادت، ہماری وہ کس کو ایک عام اولڈ لینگویج میں اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیڑا نکالنے کی عادت، ہر بات میں کیڑے نکالنا، ہر بات میں کیڑے نکالنا، یہ ہوتا ہے بعضوں کا مزاج۔ ایسے لوگ ہر دل عزیز نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ اس کو بہت، یہ آدمی اس کو پسند آئے گا۔ مثال کے طور پر میری ان کی نہیں بنتی، میری ان کی نہیں بنتی، اور میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ پر اعتراض کر کے فضول قسم کا مجھے چپ کرا دیا، اب یہ خوش ہوں گے، یہ خوش ہوں گے کہ یار یہ صحیح آدمی ہے، یہ اس کو پورا ہے، یہ بیٹھے گا نا تو یہ عمران کی بولتی بند کر دے گا، یار یہ صحیح ہے یار۔ اب یہ میری اس بے عزتی پر خوش ہو رہے ہیں نا، میری اس بے عزتی پر خوش ہو رہے ہیں نا، یہ تو جھگڑا کر رہا ہے، وہ شماتت کے جرم میں مبتلا ہو گیا، اور شماتت بھی حرام ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی اس طرح بے عزتی پر خوش ہونا یہ شماتت کہلاتا ہے، اور شماتت بھی حرام ہے، باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے یہ حالت۔ یہ تب ہوتا ہے جب بولنے کی عادت ہوتی ہے، یا ایک اور ہمارا مزاج ہوتا ہے لوگوں میں بیٹھے رہنا، ہم تنہائی پسند نہیں ہے، اکیلا بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہاں اکیلے بیٹھیں گے جب موبائل فون کے ذریعے خدا نہ خاصہ کو الٹے سیدھے دھندے کرنے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہے تو بیٹھیں گے، ہیڈ فون لگائیں گے کہ کوئی سن نہ لے، میں ہی سن سکوں، ہیڈ فون لگائیں گے کوئی نہ سنے۔ ارے اللہ کے بندو، تم ایسے 100 ہیڈ فون سینسیٹیو سے سینسیٹیو ہی لگا لو نا، میرا رب سن رہا ہے کہ تم کیا سن رہے ہو، میرا رب جانتا ہے کہ تم کیا سن رہے ہو، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔
پھر وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. تم اس سے شرماتے نہیں، اپنے رب سے شرم نہیں آتی، بندوں سے شرما رہے ہو. بے شرم. ایسا شخص تو ایک پلے درجے کا بے شرم ہوا نا، جو اپنے رب سے نہ شرمائے، رب کے بندوں سے شرمائے، جو خالق سے نہ شرمائے، مخلوق سے شرمائے، جو خالق سے نہ رہے مخلوق سے رہے، اس سے نہیں ڈرتا جو قلبوں کو پھیر سکتا ہے. چپ کر کان میں ہیڈ فون لگا لے گا، دروازہ بند کر دے گا، یوں دیکھے گا، یوں دیکھے گا، یوں دیکھے گا. یہ بچے بہت حرکتیں کرتے ہیں گھروں کے اندر اس طرح کی، اور جیسے دروازہ کھلے گا فوراً ہاتھ پہ ہلنا شروع ہو جائیں گے. ارے بھائی مدینہ دیکھ رہے تو کیوں شرما رہے ہو؟ مکہ دیکھ رہے تو کیوں شرما رہے ہو؟ نعتیں و بیان سن رہے تو کیوں گھبرا رہے ہو؟ کسی بڑے کی آنے کی گھبراہٹ، آنے کا ڈر تمہیں گھبرا دیتا ہے، خدا سے نہیں گھبراتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا خوف عطا کرے، آپ کو بھی اپنا خوف عطا کرے، ہم سب کو اس سے صحیح ڈرنا نصیب ہو جائے، صحیح ڈرنا نصیب ہو جائے. ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہر ایک کے ڈرنے کی کیفیت کا جدا جدا ایک معاملہ ہے، اس کی الگ تفسیر ہے. اور نہ مرنا مگر مسلمان. تو یہ جو ہے نا لوگوں میں بیٹھنے کی جو ہماری عادت ہے، میرے تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا تو عجیب غریب حال ہے یار. لوگوں میں بیٹھو تو ریاکاری، تنہائی میں بیٹھو تو گناہ. یعنی لوگوں میں بھی نہ آرام سے بچتا ہے، وہاں نیک سمجھنے وہ نیک بن کر حرام میں لگا رہتا ہے، اور وہاں پر اپنی اصل حالت میں حرام میں لگا رہتا ہے. حالت اصل میں وہی ہے، اسی گھر گندی کی گندی. لوگوں میں تب بھی گندا ہے، تنہائی میں تب بھی گندا ہے. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کی تفسیر میں ایک جگہ پر ایک بڑا خوبصورت مضمون دیا ہے. مضمون الحمدللہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کس آیت کے تحت ہے یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، مضمون ذہن میں بیٹھا. مضمون یہ ہے، جو لوگوں میں رہ کر گناہ نہیں کرتا مگر اکیلے میں گناہ کرتا ہے، وہ گویا اللہ سے نہیں بندوں سے ڈرتا ہے. اس کو اس گناہ سے بچنے کا ثواب ملے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی وجہ سے گناہ سے بچا ہی نہیں تھا. وہ تو اس لیے گناہ سے بچا تھا کہ لوگ ملامت نہ کریں. یہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے گناہ سے بچ رہا ہے، نہ کہ اللہ کے خوف، اللہ کی محبت میں گناہ سے بچ رہا ہے. یہ اتنی عجیب و غریب عادتیں جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، تو جائے کچھ ایسے واقعات ہیں تو کتابوں میں لکھے گئے نا، ایسی طبیعتیں ہیں تو کتابوں میں لکھے گئے نا. ایسی عجیب و غریب طبیعتیں ہوتی ہیں. شیطان جو ہے نا یہ پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کی حرکتوں سے، شرارتوں سے بچائے، اور ہمیں واقعی رب کریم خاموش رہنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم چپ رہیں اور جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں، خائے نہ خائے کا اختلاف نہ کریں. اختلاف رائے بھی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بس بہت عجیب ہے. بھائی اختلاف کرنے کی مجھے اجازت تو ہے نا، جس کو اظہار آزادی، کیا اظہار رائے کی آزادی، رائے دینے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ. تو فریڈم آف اسپیچ کس چیز کی فریڈم آف اسپیچ یار؟ مطلب ایک ہر ایک کی حد ہے. فریڈم وتھ لمیٹیشن، آزادی ہے بولنے کی لیکن ایک حد کے اندر ہے نا. اور مسلمان اسلام اور دین کے دائرے کا پابند ہے، اس کو زبان کھولنے کا بھی ایک اختیار ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کرے گا. قرآن پاک نے تو ماں باپ کے آگے اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی، روک دیا نا. یعنی اف سے مراد یہی ہے کہ وہ بات نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو، کم سے کم جو اف بھی اف، اس سے ان کو تکلیف ہوگی. تو آپس سے گفتگو کرنے کے حوالے سے، ملنے جلنے کے حوالے سے، اپنی بات کرنے کے حوالے سے، تو آپ بولو کہ اختلاف رائے کرنے کی مجھے اختلاف رائے کریں، لیکن اختلاف رائے کی دو صورتیں مجھے یاد پڑتی ہوتی ہیں. اختلاف رائے یا تو للہیت پر ہے یا انانیت پر ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے ہے یا اپنی ضد کے لیے ہے. اگر اختلاف رائے اللہ کے لیے ہے تو وہ اختلاف رائے رہے گا، اختلاف شخصیت نہیں بنے گا.
اور اگر یہ اختلاف انانیت کے لیے، ضد کے لیے، تو وہ اختلاف رائے اختلاف شخصیت بن جائے گا. یعنی میں آپ سے اختلاف اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کی بات قرآن و حدیث و شریعت سے ہٹ کر ہے، یہ حکمت عملی سے ہٹ کر ہے. میں آپ سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں یار آپ جو بھی بات ہوتے مجھے اچھے نہیں لگتے، تو اس سے آپ کی ہر بات سے مجھے اختلاف ہوتا رہے گا کہ نہیں اس کی بات ہی کاٹ کرو، اس کے بات کی کاٹ کرو، اس کے بات کی کاٹ. اس سے نفرت بڑھتی ہے اور آپس میں گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی آپس میں محبت قائم رہ سکتی ہے اگر اختلاف رائے جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے، تو آپس میں محبت بھی قائم رہ سکتی ہے. تاریخ کی کتابیں میں نے پڑھا تھا کہ 2 صحابہ کرام علیہ رضوان کو کسی نے دیکھا کہ آپس میں کسی بات پر سخت اختلاف کر رہے ہیں، اور آپس کی گفتگو کی کیفیت ایسی تھی کہ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ اب کا بات نہ کریں گے، مگر اگلے ہی لمحے دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے ان میں اختلاف ہوا ہی نہ تھا. کہ ان میں اختلاف رائے جو تھا وہ للہیت پر مبنی تھا، اللہ کی رضا پر مبنی تھا کہ یہ کام یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے تھا. اور وہاں انا نہیں ہے، وہاں ضد نہیں ہے. ان کو انا اور ضد سے کیا تعلق؟ ان کا تو قرآن گواہی دیتا ہے ان کے تعلقات کی تو کہ یہ صحابہ تو ایسے کہ آپس میں رحم دل ہیں. ان کے رحم دل ہونے کی تو قرآن گواہی دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے درمیان بھی اس طرح کی جو کیفیات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اختلاف رائے سے ہم بچ کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اور کہیں اختلاف رائے اگر آ بھی جائے تو اس سے بھی اچھے انداز سے نپٹائیں. بعض وقت بات بگڑتی تب ہے جب ہم اختلاف رائے کریں یا کوئی کراس کریں یا کوئی ایسی بات سمجھانے کی کوشش کریں، پھر اس میں بعض وقت لمبی بہت کرتے ہیں ہم لوگ. بات سمجھانے میں بیٹھیں گے نا یہ اولاد بزن ہو جاتی ہے، اس سے معذرت کے ساتھ اولاد بزن ہو جاتی ہے، ذمہ دار بزن ہو جاتے ہیں کہ نگران ایک بات سمجھانی ہے اتنی لمبی کر کے سمجھائے گا، ٹاپک چینج نہیں کرے گا، گفتگو تبدیل نہیں کرے گا. اتنی باپ بیٹا کے بیٹے کو سمجھانا شروع کرے گا وہ 1941 سے شروع کرے گا. بہت لمبی کرتے ہیں. اتنی لمبی کرنے سے آپ کا کردار اور آپ کے معیار دونوں متاثر ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں. بات جتنی شارٹ لینگویج اور شارٹ ورڈنگ کے اندر کر سکتے ہیں کریں. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری خصوصیت تھی. ہر خصوصیت میرے آقا کی پیاری ہے. یعنی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر مختصر سے لفظوں میں مدنی پھول عطا فرما دیا کرتے تھے. میں چند روایتوں کے حصے بیان کرتا ہوں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرما دیا، علی دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں. بس اتنی سی بات کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے. اتنی سی بات. واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ کلمہ ضرور کہا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عمر آپ کبھی آدمی حجر اسود کے پاس دھکم پیل نہ کیا کریں. مختصر سی بات. کتنی بات؟ مختصر سی بات. یہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا، اللہ مجھے بھی نصیب کر دے، یہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا تو بہت شارٹ ٹائم میں بہت جامع بات کرنے کی ہمیں عادت ہو جائے، بہت شارٹ ٹائم میں. آپ دیکھیے آپ کے مدنی مشورے مضبوط ہوں گے، لوگوں کو آپ سے ملنے میں خوشی ملے گی کہ یار یہ لمبی نہیں کرتا، اپنے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے، ارے ہاتھ تو چھوڑو، اس کا ہاتھ بھی گرم ہو گیا ہے. اتنی لمبی کرتے ہیں، اتنی لمبی کرتے ہیں، اتنی لمبی کرتے ہیں کہ مطلب آپ بولے یار لوگوں نے بٹھا کر رکھا ہے. اب تو آئے اسی لیے ہو کہ یہاں کو بیٹھ کر بولے گا اور آپ بیٹھ کر سنو گے. اس میں بھی اگر ویریشن نہیں آئے گی نا تو آپ سننے والے بھی بور ہو جاؤ گے. ٹاپک میں ویریشن، فیس میں تبدیلی،
انداز میں تبدیلی، یہ سب ہونی چاہیے. اب ایک ہی آدمی صبح شام دوپہر بیٹھے گا تو یہ بھی آؤٹ آف نیچر ہے. ایک ہی ٹاپک سارے لے کر بیٹھیں گے، یہ بھی آؤٹ آف نیچر ہے. لوگوں کو 3 ٹائم روز کھانا ہوتا ہے مگر تینوں ٹائم مختلف ڈش چاہیے ہوتی ہے اور وہ کنٹینیو چاہیے ہوتی ہے. گھر میں بھی اگر روزانہ کی ایک ہی ڈش بنے تو اپنے بولتے ہیں کہ یار کچھ تو چینج لاؤ یار، بھلے غریبوں والی بناؤ لیکن چینج کر دو، ایک ہی چیز کیوں کھلاتے ہو. تو اس طرح گفتگو میں بھی دلچسپی، لفظوں میں بھی دلچسپی، سمجھانے میں بھی دلچسپی، مگر مختصر. جتنی مختصر بات آپ مدنی مشوروں میں کریں گے، جتنی مختصر بات آپ ملاقات میں کریں گے، کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ نے اس کو کھڑا کر دیا، اب وہ بیچارہ اتنی دیر سے گھڑی دیکھ رہا ہے اور آپ بولے نہیں آپ فلم دیکھتے ہو تو 3 گھنٹے تک پتہ نہیں چلتا، ہم آپ کو بول رہے ہوں تو ارے بھائی آپ بول رہے ہو تو آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں ہے نا یار. اس کو ابھی فلموں سے محبت ہے بدقسمت کو، تو اس کی محبت نکلے گی تو آپ کی بات سنے گا نا. وہ آپ ڈائریکٹ تنقید، طنز، تانا، یہ جو ہمارے گفتگو میں طنز، تانا اور تنقید ہے نا، تو یہ ڈس ہرٹ کرنا اور مطلب کہ وہ کھائی نہ کھائی کے آرگومنٹس پیدا کرنا، یہ گفتگو کبھی مطلب آدمی کو پسندیدہ نہیں بناتی، کبھی پسندیدہ نہیں بناتی. حتیٰ کہ ایک شخص لیٹ آیا تو تھوڑی دیر رک جائیے، سب کے بیچ یہ کو آنے کا ٹائم ہے. اچھا یہ آپ نے بول تو دیا ہاتھوں ہاتھ، اب کیا یہ جلدی ہو جائے گی؟ لیٹ تو آ ہی گئے نا، بیٹھا نہیں تو یار بیچارے کو بیٹھ ہیں بعد میں. اچھا یہ بولنا کہ یہ کو آنے کا ٹائم ہے، یہ بات درست تھی یا یہ بات درست تھی؟ خیریت تو ہے یار، کیا ہو گیا لیٹ ہو گیا، کیا درست؟ پہلے کنفرم تو کریں یار. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی انداز مبارک ہے. ایک شخص کو پراگندہ بال اور یوں دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کیفیت اتنی بہتر نہیں تھی، تو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کیا یہ اپنے پاس اتنا مال نہیں پاتا، کہ اپنے پاس یہ نہیں پاتا، کہ اپنے پاس یہ نہیں پاتا؟ عرض کی کہ بالکل پاتا ہے. تو فرمایا پھر کیوں نہیں یہ اپنے بالوں کو درست کرتا، پھر کیوں نہیں یہ چیز کو درست کرتا؟ یعنی جب اس کے پاس یہ چیزیں ہیں تو کیوں نہیں درست کر لیتا؟ پہلے ایک چیز کو کنفرم تو کریں کہ یہ کیوں لیٹ آیا. خیریت تو ہے آج آپ لیٹ ہو گئے، تو ہو سکتا ہے وہ کہتے کہ میری موٹر سائیکل یہ گاڑی پنچر ہو گئی تھی، یا راستے میں ٹریفک بہت تھا. آپ کے ویسے ہی ہائی وے پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ٹریفک آدھے 1.5 گھنٹے تک جام ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کوئی بیچارے کو پرابلم ہو گیا ہو اور بہت ہیڈیک کے ساتھ اس نے آپ کے مدنی مشوروں میں شرکت کی ہو اور وہ اپریسیشن کے لیے آیا ہو کہ یار میں اتنی پریشانی میں بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ان کے مدنی مشورے میں آیا، اور آپ 4 آدمی کے بیچ میں بول دو یہ آنے کا ٹائم ہے. اسکول تھوڑی تھی یار، آپ کو ٹیچر لگے ہوئے ہیں، وہ کیا پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے جو آپ اس کو 4 اسٹاف کے بیچ میں اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں؟ آپ آیا بیٹھ کے آپ مدنی مشورہ شروع رکھیں آپ، یا پھر دوران مدنی مشورہ کو ایسا پیارا مدنی پھول دے دیا جائے جس سے جلدی اور وقت پر آنے کا ذہن بن جائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جو براہ راست کسی کو یوں تنبیہ کرنے کے ایک جو واقعات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی کسی کو کوئی ایسا، مثال کے طور پر میں نے خود تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ ایک اسلامی بھائی موبائل فون لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہہ دیا کہ یار یہ موبائل فون نہ کیجیے. اب میں ان کو ڈائریکٹ بولوں کہ یار آپ موبائل فون بند کر دو، یار موبائل فون جیب میں ڈالو، یہ بہتر تھا کہ یہ کہنا بہتر تھا کہ پلیز موبائل فون اپنے جیب میں رکھ لیجئے؟ اس کو شرمندہ کیوں کروں براہ راست؟ اس نے موبائل فون باقاعدہ جیب میں رکھ لیا، میں نے دیکھا تھا جیب میں رکھ لیا. مدینہ میرا کام پورا ہو گیا ہے نا. اس کو 4 آدمی کے بیچ میں بول کر ہی میرا کام پورا ضروری تو نہیں ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا میٹھا اور پیارا انداز ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو کوئی ایسا فعل کرتا دیکھتے جو مناسب نہیں ہوتا تو آپ ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یوں کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے کہ آقا مجھے فرما رہے ہیں، تو اپنا معاملہ درست کر لیتے تھے. اب دیکھیے کہ سب گفتگو، زبان اور بول چال کے مختلف انداز ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم انہیں اختیار کرتے ہیں
تو آپ ہر دل عزیز بنتے ہیں، اور جب ان کے علاوہ کرتے ہیں تو آپ سے لوگ دور بھاگیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ مبلغ سے اگر بندہ دور بھاگا تو نیکی کی دعوت دے نہیں سکے گا وہ۔ اب جو دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی ہیں، انہیں ہر اس عادت سے خود کو بچانا ہے جس سے لوگ آپ سے نفرت کریں، خواہ وہ آپ کے وجود سے خوشبو اور بدبو کا معاملہ ہے، خواہ وہ آپ کی گفتگو میں بدبو کا معاملہ ہے۔ میں نے بڑی پیاری بات پڑھی تھی ایک جگہ پر، آپ نے کسی نے فروٹ خریدا ہے، کس سے فروٹ خریدا ہے؟ فروٹ تو لیا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ آپ فروٹ کی دکان پر گئے تو جو میٹھا پھل ہوتا ہے وہ لیتے ہیں یا جو کڑوا پھل ہوتا ہے وہ لیتے ہیں؟ جس طرح فروٹ کی دکان پر اتنے پھلوں میں آپ میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں نا، اسی طرح جب بولنا ہو نا تو اپنی گفتگو میں میٹھا بول لے لیا کریں، میٹھا بول، کیونکہ بول میں کڑوا بھی ہے، بول میں میٹھا بھی ہے۔ کڑوا بول آپ کے کردار کو کڑوا کر دے گا، کڑوا اس کو لگا مگر کردار آپ کا برباد ہوا، اس کا کردار برباد نہیں ہوا۔ میٹھا بول بس انتخاب کریں کہ یار اچھا بول کو نہیں مل رہا، اچھا بول، چپ رہو، کدھر چپ مرو، نہیں بولو یار، کڑوا مت بولو۔ پھر یہ بولا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، ارے کسی کے باپ سے نہ ڈرو یار، تم کو کس نے بولا ہے کسی کے باپ سے ڈرو؟ اس کا باپ کو کسائی ہے جو تم کو ڈرنا ہے؟ کسی کے باپ سے نہ ڈرو، کم از کم خدا سے تو ڈرو۔ کسی کا دل توڑنے کی تو تم کو اجازت نہیں نہ ملے گی، چار آدمی کے بیچ میں ذلیل کرنے کی تو اجازت نہیں نہ ملے گی۔ تو مختصر بات کریں، اچھی بات کریں، میٹھی بات کریں، پھر خاموش رہیں، خاموش رہیں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ خاموش رہیں گے انشاءاللہ، یا اچھی بات کریں گے، میٹھی بات کریں گے، مسکرا کر بات کریں گے۔ آپ کو بہت پیاری بات بتاؤں، بہت پیاری بات، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے تو مجھے کہنا، اتنی پیاری بات۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے نا؟ کتنے پیسے لگے؟ فری میں صدقے کا ثواب، ٹینشن بھی دور ہوتا ہے۔ مسکراہٹ جو ہے نا، مسکراہٹ، اسمائلنگ از دا کلر آف ٹینشن، پریشانی کو قتل کرتی ہے مسکراہٹ۔ آپ بہت ٹینشن میں نا، آپ مسکرانا شروع کر دیں، یہ آپ کی ٹینشن کو قتل کر دے گی، ٹینشن کو مار دے گی، اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، مزہ آئے گا۔ مسکرانا سیکھیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا اس طرح دیکھا کہ میرے آقا دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو مسکرائیں، اور اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میٹھی نظر سے دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تکلیف دے نظر سے دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا کی نگاہ عنایت کی کیا بات ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میٹھی
میٹھا دیکھیں میٹھا بولیں میٹھا رہیں، تو ایسے کو ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا اسلامی بھائی، جس کا بولنا میٹھا ہو، جس کا دیکھنا میٹھا ہو، جس کا ملنا میٹھا ہو، جو اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے میٹھا، اپنے ماں باپ کے لیے میٹھا، آل اولاد کے لیے میٹھا اور مسلمانوں کے لیے میٹھا، یہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا اسلامی بھائی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن کے لوٹنا، ورنہ کوئی ہوتا ہے کڑوا اسلامی بھائی، کوئی ہوتا ہے پھیکا اسلامی بھائی، کوئی ہوتا ہے تیکھا اسلامی بھائی۔ نہ کڑوا کھایا جاتا ہے، نہ پھیکا کھایا جاتا ہے، نہ تیکھا کھایا جاتا ہے، شوگر والا بھی میٹھا کھایا جاتا ہے۔ میٹھا چیز ہی ایسی ہے نا، شوگر کی بیماری ہوتی ہے پھر بھی میٹھا نہیں چھوٹتا اس سے، وہ سیکرین کے نام پر بھی میٹھا کھائے گا ضرور۔ میٹھی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، آپ میٹھے بنو گے تو کون دور رہے گا؟ آپ بولو میرے اسلامی بھائی میرے قریب نہیں آتے، میری اولاد میرے قریب نہیں آتی، آپ دیکھو یار بدبو کے کوئی قریب نہیں جاتا، بندہ خوشبو کے قریب جاتا ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ کے لفظوں سے بدبو نکل رہی ہے کہ آپ کے لفظوں سے خوشبو نکل رہی ہے، خوشبو والا بولو، بدبو والا مت بولو، میٹھا میٹھا بولو، کڑوا مت بولو۔ دعوت اسلامی آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں اتنی پھیلے گی، اتنی پھیلے گی، اتنی پھیلے گی کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور مسکراتے رہیں، اسمائلنگ فیس، مسکراتے رہیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، روئیں، رونے کی منع نہیں ہے، یاد مصطفیٰ میں روئیں، یاد نبی میں روئیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ اور ایک کاش تمنا یہ ہو، غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ یا رسول اللہ، تو یہ غم مدینہ، غم مصطفیٰ، غم آخرت، غم قبر، اس میں رونا تو یقین نصیب والوں کی بات ہے۔ یہ کوئی ایک مسکرانے کا محل ہے۔ دیکھیں میں نے مسکرانے کا کہا ہے، قہقہ لگانے کا نہیں کہا، مسخری مذاق کا نہیں کہا۔ زیادہ مزاح یا زیادہ مذاق یہ آپ کے کردار کو برباد کر دے گا، یاد رکھیے گا۔ مسکراہٹ رکھیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، لیکن اس کو آپ کیا بولتے ہیں، لافنگ۔ بعض نادانوں نے لافنگ تھیراپی بنائی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوتے۔ مسکراہٹ رکھیں،
چہرے پر، اور یہ انشاءاللہ آپ کے کردار کو خوبصورت بنائے گی. تو جب چہرے پر مسکراہٹ ہو، اب جو ہنسے گا نا، ہنسنے والے کو متاثر نہیں ہوتا. آپ کسی سے بھی متاثر ہو کر، جسے متاثر ہوا ہے، عقیدت ہے، اسے محبت ہے، وہ بولے گا نہیں یار کیا اللہ کا نیک بندہ تھا، اتنا ہنستا ہے پیٹ میں بل پڑ جاتے یار، ٹیڑھا میرا ہو جاتا ہے یار، بہت اللہ کا نیک بندہ ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. آپ نے رونے والے کے عقیدت مند دیکھے ہوں گے، یار اللہ کی یاد میں روتا ہے، یار عشق رسول میں روتا ہے. چہرے پر جب دیکھو ایک میٹھی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، جب بھی دیکھتا ہے میٹھا دیکھتا ہے، نظر بھی میٹھی، بول بھی میٹھا، کردار بھی میٹھا، وجود میں خوشبو ہونا، آپ کے قریب لوگ آئیں گے. یہ ہماری ششت ہے، اس کے یہ مدنی پھول ہیں، لے کر جاؤ تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو. کیونکہ نیکی کی دعوت تبھی عام ہوگی جب آپ کے کوئی قریب آئے گا، اور قریب تب آئے گا جب آپ مختلف خصوصیات کے حامل ہوں گے. اور خصوصیات میں سے یہ چند خصوصیات میں نے آپ کو عرض کی ہیں. عبادت، جو نماز کا پابند نہیں ہوگا، جماعت کا پابند نہیں ہوگا، اس کو نہ کوئی تلاوت کی اس کی ترکیب ہوگی، اس طرح کا ہوگا، ایسوں کے لوگ قریب نہیں جاتے. نمازوں کی پابندی کرے، لوگوں میں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے. کیونکہ لوگوں کے سر جھکنا ہے نا کسی کے آگے، یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل ہے دل جھک جائے. لوگوں کے جسموں پر حکومت یہ کمال نہیں ہوتا، کمال ہے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا. خلیفہ ہارون رشید نے اپنی کھڑکی سے دور سے ایک بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا، لوگ استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ خلیفہ تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. عبادت، ریاضت، مسکراہٹ، میٹھا بول، عیادت، تعزیت، جنازوں میں شرکت، جب کوئی مانع شرعی نہیں ہے یہ کرے. آپ کے یہاں خیر ایسا تھوڑی کہ مسلمان آپس میں کوئی اپنی کمیونٹی ہی کے کمیونٹیاں یہ جو ہیں یہ تو ہماری پہچان کے لیے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ اردو ہے، یہ عربی ہے، فلاں ہے. کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. اب آپ یہاں جیسے رہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں عربی بھی رہتے ہیں، آپ کے یہاں سوڈانی بھی رہتے ہیں، آپ کے یہاں صومالی بھی رہتے ہیں، آپ کے دنیا بھر کے کئی مسلمان قومیں آپ کے یہاں آباد ہیں. سب کے یہاں میتیں ہوتی ہوں گی، جنازے ہوتے ہوں گے. آپ نے کتنوں کے جنازوں میں شرکت کی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کون سا صومالی بھائی انتقال کر گیا، میرا کون سوڈانی مسلمان انتقال کر گیا، میرا کون عربی مسلمان انتقال کر گیا. عربی عربیوں میں، صومالی صومالیوں میں، سوڈانی سوڈانیوں میں، افریقی افریقوں میں، پاکستانی پاکستانیوں میں، پاکستانی جو کشمیریوں میں، جو باب المدینہ والے باب المدینہ والوں میں. یہ ہماری یہ تقسیم ہم نے کر لی ہے، یہ غلط ہے. ہمیں ہر مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. آپ ڈھونڈیں، ان کے گھر جا کر تعزیت کریں. اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کے گھر جائیں گے جو آپ کی قوم کا نہیں، آپ کے ملک کا نہیں ہے مگر ہے مسلمان، اس کے گھر میں اگر میت ہوئی اور آپ جائیں گے کہ میں تعزیت کے لیے آیا ہوں، تو کیا آپ کو منع کرے گا؟ کیا اسلام نے ہمیں یوں محدود کیا ہے؟ اسلام تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے نا. ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کئی مسلم کمیونٹیز رہتی ہیں. اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، باقاعدہ آپ جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ کو اس پہ پتہ چلے گا کہ کس کا انتقال ہے، کس کی، کیونکہ آپ کے یہاں تو عموماً دعا کا رجحان بہت ہے، نام لے کر دعا کی جاتی ہے. اب یہاں مثال کے طور پر جب سے میں آیا ہوں کئیوں کے لیے نام لے کر دعائیں کی گئی ہیں کہ فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں اسپتال میں ہے. لیکن ہم آمین کہہ دیں گے، لیکن باہر نکلنے کے بعد اگر ہم جانتے ہیں، چلو پوچھ تو لیں یار کس کے لیے دعا ہوئی تھی. اچھا فلاں ہے، چلو یار اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. کیا حرج ہے؟ نہیں جا سکتے وہ عیادت کے لیے؟ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیادتیں نہیں کی؟ کیا آپ نے تعزیت نہیں کی؟ کیا آپ نے جنازے نہیں پڑھائے؟ کیا آپ نے تدفین نہیں کی؟ یہ اسلام و دین نہیں ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، طبیعت خراب ہے، عیادت، تعزیت، جنازہ، میت، غسل، کہ یہ ہم نہیں کریں گے؟ جتنی سنتوں کی تربیت کی ہمیں حاجت ہے، جتنی اسلام و دین کی تعلیم کی ہمیں حاجت ہے، اسی قدر اور بھی مسلم کمیونٹیز کو حاجت ہوگی نا. ان کو جا کر کون پیغام دے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان مکہ مکرمہ سے نکل کر کن کن قوموں تک گئے اور کن کن تک آپ نے پیغام پہنچایا؟ حتیٰ کہ معجمیوں تک اسلام و دین کا پیغام پہنچا یا نہ پہنچا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بنائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بنے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی رہیں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بناتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.